السلام علیکم ویورز، خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ تھوڑا سا حق کی ایپیسوڈ 28 کے بارے میں، جس کا نیو پرومو نشر کر دیا گیا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ افتخار صاحب حریم کو لینے کے لیے ضامن کے گھر آتے ہیں۔ سحر ان کو سلام کرتی ہے۔ افتخار صاحب حریم کو بلانے کا کہتے ہیں۔ سحر اس کے کمرے میں جاتی ہے۔ حریم غصے سے کہتی ہے، تم میرے خلاف پلاننگ کر رہی ہو، اس گھر سے نکالنے کے لیے سازشیں کر رہی ہو میرے خلاف۔ ضامن صرف اور صرف میرا ہے۔ سحر اس کو پیچھے کرتی ہے۔ حریم جان بوجھ کے ناٹک کرتے ہوئے بیڈ پر جا کر گر جاتی ہے اور چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے، اور جب ضامن وہاں آتا ہے تو سحر پر ہی الزام لگا دیتی ہے کہ مجھے سحر نے دھکا دے دیا ہے اور وہ میرے بچے کو مارنا چاہتی ہے اور تم اسے اس گھر سے باہر نکالو۔ جواب میں ضامن کہتا ہے کہ سحر میری بیوی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے کسی بھی اسٹوپڈ الزام کی وجہ سے اسے گھر سے نہیں نکالوں گا، نہ آج اور نہ ہی کبھی آئندہ۔ حریم کہتی ہے کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو مجھے کیا کرتے ہو؟ ضامن: حریم میں اور تم ایک دوسرے سے برائے نام ہی محبت کرتے ہیں۔ حریم وہاں سے جانے لگتی ہے تو ضامن اس کا بازو پکڑ لیتا ہے۔ حریم غصے میں اپنا بازو چھڑوا کر اپنے گھر آ جاتی ہے اپنے والد کے ساتھ۔ جب ضامن حریم کے گھر جاتا ہے اسے لینے، تو رابعہ بیگم ضامن کو رافع اور سحر کی جھوٹی پکچرز دکھاتی ہیں اور کہتی ہیں جسے تم محبت کرتے ہو وہ تمہاری پیٹھ کے پیچھے یہ گل کھلا رہی ہے، اور یہ کہہ کر وہ پکچرز ہوا میں اچھال دیتی ہیں۔ ضامن سحر سے محبت کرتا ہے اور اسے پورا بھروسہ ہے، اور وہ پکچرز کو پھاڑتے ہوئے کہتا ہے کہ کسی سازش، کسی فرمائش پر میں سحر کو اپنے گھر سے نہیں نکالوں گا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ افتخار صاحب سحر کے گھر آتے ہیں اور اس کے سامنے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی زندگی سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر سحر افتخار تایا کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور وہ افتخار تایا سے وعدہ کر لیتی ہے کہ میں ضامن کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ ضامن گھر آتا ہے۔ سحر اس سے ضامن سے کہتی ہے کہ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ یہاں مت آئیے گا، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ضامن اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہے اور خوب روتی ہے کیونکہ وہ یہ سب افتخار تایا کے کہنے پر کر رہی ہے۔ ضامن افتخار تایا کے گھر واپس آ جاتا ہے اور سحر کے اس رویے پر بہت دکھی ہوتا ہے اور سحر کو یاد کر کے خوب روتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ حریم زہر کھا لیتی ہے۔